شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سمدو، یا مہیمنو، یا کریمو، یا حلیمو، یا علیمو، یا عزیزو، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الحمدللہ آج ہم شعبان کے مڈ میں پہنچ چکے ہیں اور اسی سلسلے میں رمضان کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں استقبال رمضان المبارک کا ایک پروگرام، ایک درس، کچھ باتیں اس سے متعلق کریں گے کہ آیا ہمیں کس قسم کی تیاری اس رمضان سے متعلق قرآن اور احادیث کی روشنی میں ملتی ہے، قرآن اور احادیث ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں اس وقت سے جب سب سے پہلی چیز چاند دیکھ لیا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ برکت فرما ہمارے لیے رجب اور شعبان میں اور ہمیں پہنچا رمضان میں۔ یعنی یہ دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد کیا کرتے تھے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب نے بھی یہ دعا کی ہوگی، اگر نہیں کی ہے تو آپ کر لیجئے۔ تو دیکھیں تیاری کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ 2 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم کس کے پیروکار ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ حرف آخر، جو انہوں نے کر دیا اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے یہ چیز شروع ہوتی ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے رمضان کی، کس میں؟ رجب اور شعبان میں۔ جیسے ہی شعبان آتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہو جاتا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان کے علاوہ کسی دوسرے ماہ میں اس طریقے سے پابندی سے روزہ رکھتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں۔ یعنی رمضان کے روزے تو ہے ہی فرض، وہ تو پورے مہینے آپ رکھتے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ کس میں رکھا کرتے تھے؟ شعبان میں۔ کیوں؟ دیکھیں اس کی خود وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال ذالک شہر یغفل الناس عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی برکت اور عظمت سے لوگ غافل ہیں۔ ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم شعبان کی عظمت سے غافل ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ دیکھیے، بین رجب و رمضان وهو شهر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین۔
ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ دوستو دیکھیں، ہر چیز کی اہمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتا دی کہ کیوں روزے زیادہ رکھتے تھے۔ اس لیے روزے زیادہ رکھتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ فَيْحِبْ أَنْ يَرْفُعَ عَمْلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو جس وقت میرا روزہ ہو۔ دیکھیں نا، روزہ اگر انسان روزے سے ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو روزے کیوں زیادہ رکھا کرتے تھے شعبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وجہ یہ کہ ہمارے اعمال کہاں پیش ہونے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت پہ ہوں۔ تو دیکھیے، تیاری شروع ہو گئی ہے۔ رجب کا مہینہ آیا تو کیا چیز پڑھی گئی؟ اپنے معمولات کو فوراً سے دوسری طرف مبذول کر دیا۔ جب شعبان آیا تو روزوں کی تیاری زیادہ سے زیادہ شروع کر دی۔ کیوں؟ کہ اس میں اعمال کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ کہ آیا اس کو یہاں پہ دنیا میں رکھنا بھی ہے کہ نہیں، یا بلا لینا ہے؟ رمضان میسر کرنا بھی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ تمام چیزیں، یہ تمام ڈیسیشنز ہوا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ میں اس لیے یہ رمضان سے پہلے شعبان میں روزے زیادہ رکھا کرتا تھا۔ تو دوستو کوشش کریں، ابھی بھی کچھ شعبان کا اثر باقی ہے، اس کو ان چیزوں میں گزاریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ آئیے کچھ اور رمضان کے سلسلے میں۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، دیکھیں خود سورہ بقرہ کی آیت میں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کیا، اس کی اہمیت کیا سمجھتے ہو؟ انزل فیہ القرآن، اس میں کیا چیز نازل کی گئی؟ قرآن نازل کیا گیا، اللہ کا کلام نازل کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہدی للناس، ہدایت ہے کس کے لیے؟ یہ نہیں کہا کہ ہدی للمومنین، ہدی للمتقین، ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جتنے اس دنیا میں لوگ ہیں سب کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری چیز وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں اس مہینے میں، اس رمضان میں، اس قرآن میں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ الْفَرْضِ يَصُومُهُ، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ تو روزے کی فرضیت کا پتہ چل گیا۔ پہلی چیز پتہ چل گئی کہ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پھر بتا دیا گیا کہ قرآن کی اہمیت واضح کر دی گئی۔ پھر بتایا گیا کہ اس مہینے کو جو بھی پائے، جو حیات ہو، جو موجود ہو، اس پہ کیا چیز فرض کر دی گئی ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، دیکھیں پھر چھوٹ۔ ہمارا دین تو بہت ہی سائنٹیفک دین ہے۔ اگر کوئی مریض یا بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ
یہ روزے بعد میں پورے کرے گا. فعدت من ایام اخری، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، کوئی مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا. ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا. وَلِتُکْمِلُوا العدۃ، تم تعداد پوری کرو، وہ جو 30 دن کے روزے ہیں. وَلِتَکْبِرُوا اللَّهَ، تاکہ تم بڑائی کرو کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی بڑائی کا اقرار کرنا ہے. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کر سکو. تو دیکھیں 185 سورہ بقرہ کی آیت میں بتا دیا گیا کہ یہ رمضان کیا ہے، قرآن اتارا گیا، فرض روزے کر دیے گئے، یعنی تمام تفصیل سمجھا دی گئی. اس میں کوئی ابہام کوئی نہیں، ایک ایک بات کلیئر. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ ہے یہ. شہر مبارک، مبارک مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں؟ کہ ہماری عمریں بہت چھوٹی، جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کم کرنے کے لیے ایسی چیزیں، ایسی راتیں، ایسے لمحات میسر کر دیے کہ ان کی 84 سال عبادت، 23 سال 4 مہینے کی عبادت ہماری صرف ایک رات کی عبادت کے برابر ہے. لیکن یہ بھی صرف دل سے، اللہ سے ڈور لگا کے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کیا سنا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا، سورہ بقرہ کی آیت 185. آئیے آگے چلتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے میکسیمم احادیث روایت کی ہیں. 5344 احادیث صرف 4 اور 5 سال کے عرصے کے اندر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ان کے سائے کی طرح لگے رہتے تھے کہ جہاں انہوں نے کوئی بات کہی فوراً سے اس کو اپنی گرہ میں باندھ لیا. کیا کہتے ہیں؟ اذا جاء رمضان، جب رمضان المبارک آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. دیکھیں سہولتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. رمضان آیا، دوزخ کے دروازے بند، شیطان مردود جو ہر لمحے ہمارے سیدھے ہاتھ پہ بھی ہے، الٹے ہاتھ پہ بھی ہے، سامنے بھی ہے، آگے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، اس نے تو اللہ سے یعنی یہ مہلت لی ہوئی ہے
کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، تو مجھے مہلت دے دے، تو اس شیطان کو بھی رمضان میں کیا کیا جاتا ہے؟ بند کر دیا جاتا ہے، دوزخ کو بند کر دیا جاتا ہے، ختم، جنت، یعنی ماحول پیدا کر دیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کہ کیا ہوتا ہے، پہلے عشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر گنجائش نہیں ہوتی، وہ فجر کی نماز جس میں 1 اور 2 صفیں بمشکل بھرتی ہیں، رمضان میں آپ کیا دیکھیں گے کہ الحمدللہ کہ مسجدیں ابل کر باہر آ رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے۔ جس میں ذرہ برابر بھی نیکی کا جذبہ ہوگا وہ فوراً سے کلک کر جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں کیسے ماحول خود بخود اللہ تعالی ہمیں مہیا کر رہے ہیں۔ دوستو جاگو، یہ سورت تو سبھی کو الحمدللہ یاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اتارا ہے قرآن کو کس میں؟ لیلۃ القدر میں۔ دیکھیں پہلے تو بتا دیا کہ رمضان میں، اب اس کو فائنل بتایا جا رہا ہے کہ کہاں؟ لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہی بات جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھی تھی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح القدوس حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور کب تک؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک، طلوع فجر تک اس کی سلامتی رہتی ہے۔ دیکھیں خود بخود آہستہ آہستہ سورہ بقرہ 185 کے اندر بتا دیا گیا کہ بھئی اس قرآن کو ہم نے کہا کب اتارا؟ رمضان میں۔ پھر اس میں بتا دیا کہ روزے فرض کر دیے گئے، اگر گنتی پوری نہیں کر سکتے ہو دوسرے دنوں میں پوری کر لو گے۔ یہ اللہ تمہارے لیے کیوں کرتا ہے؟ سہولت کے لیے ہے۔ پھر بتایا گیا کہ دوزخ کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے، شیاطین کو بند کر دیا، اور سہولتیں لو۔ پھر بتاتے ہیں کہ یہ رمضان کے کس اس میں کس لمحے یہ قرآن نازل کیا گیا اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اس کا ایک شان نزول خاص ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال بیان فرمایا کہ وہ مسلسل 1000 مہینے، تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمان سن کر تعجب ہوئے، کیونکہ اتنی عمریں ہی نہیں تھی مسلمانوں کی، 60 70 80 90، اس سے زیادہ تو عمریں نہیں تھی۔ تو ایک مجاہد جو ہے صرف بنی اسرائیل کا، وہ اتنی عبادتیں اور اتنی چیزیں کر لیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی رات رکھ دی ہے کہ اگر تم اس میں عبادت کر لو گے تو وہ 1000 راتوں سے بھی، 1000 مہینے کی راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اور یہ کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات ہے۔ کس میں ملے گی؟ آخری عشرے میں ملے گی۔ آخری عشرے کے کس میں ملے گی؟ طاق راتوں میں ملے گی۔ اللہ پسند کرتا ہے کس چیز کو؟ کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ شکر ادا کرنے سے ایک تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرے انسان کو سکون اور خوشی ملتی ہے، جو دلی راحت ہوتی ہے نا، جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے
تو دل اس کو ملامت کرتا ہے، اور جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دل اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ یہ فیلنگز ہیں جو اگر آپ میں ڈیولپ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کایا پلٹ گئی۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کیا سکھاتا ہے روزہ ہمیں؟ صبر، شکر اور ہدایت۔ اس سے انسانی زندگی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ آئیے، یہ وہ باتیں ہو سکتا ہو کہ آپ نے اس سے پہلے سنی ہو اور ہو سکتا ہو کہ نہ سنی ہو۔ دیکھ لیجئے کہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ تمام زیادہ تر آسمانی کتابیں، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ قرآن ہو، سب کے سب کس میں نازل ہوئے؟ رمضان میں۔ صرف قرآن نہیں، جتنی بھی زیادہ تر آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کے سب کس وقت نازل کی گئی؟ اس رمضان میں نازل کی گئی۔ دوستو تو دیکھیں کہنے والے کون؟ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے۔ رمضان کی پہلی تاریخ میں کیا چیز نازل ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے۔ دوسری بات، توریت 6 رمضان کو دی گئی، انجیل 13 رمضان کو دی گئی۔ توریت کب دی گئی؟ 6 رمضان کو۔ اور انجیل کب کی دی گئی؟ 13 رمضان۔ کہنے والے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے والا کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن پاک کب ملا؟ 27 رمضان کو۔ تو دیکھیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تو خود دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، تورات، انجیل اور قرآن پاک سب کے سب رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس کو آسمانی کتابوں کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں اترا تھا۔ پورا قرآن یعنی یکدم اتر گیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے نازل ہوا کہ اس کا نزول 23 سال میں رفتہ رفتہ تدریجاً، جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی گئی ویسے ویسے چیزیں آتی گئیں۔ اسی فضیلت کی یادگار قائم رکھنے کے لیے ماہ رمضان میں روزے فرض کیجیے۔ رمضان کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کہ یہ عام مہینہ نہیں، یہ عام دن نہیں، اس میں تو تمام کی تمام زیادہ تر آسمانی کتابیں ہم نے اس دنیا میں نازل کی، عطا کی، تو یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ تو اس کی اہمیت کو اور چار چاند لگانے کے لیے کیا کر دیا گیا کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے اللہ نے اپنی طرف دل کو موڑنے کے لیے تمام ذرائع پیدا کر دیے۔ ایک طرف شیطان بند، دوزخ کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے، ماحول پیدا کر دیا ہے، تمام ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ 90 مہینہ ہے اسلامی سال کا، شمسی نظام اور قمری نظام تو ہمارا جو چلتا ہے وہ قمری نظام ہے۔ قمری نظام کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مختلف موسموں میں گھومتا رہتا ہے، کبھی گرمی میں ہے، کبھی سردی میں ہے، کبھی کس اس میں ہے۔ تو قرآن پاک کیا ہے؟ ہدایت نامہ، اور روزہ کیا ہے؟ زندگی پاکیزہ بنانے کا ذریعہ۔ انسان
کا وجود کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ دو چیزوں سے. ایک تو جسم جس کا کہ تعلق اس دنیا سے گوشت پوست ہے، اس کو یہیں کی غذا چاہیے. اور دوسرا روح، اس کی غذا کیا ہے؟ قرآن. جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس جسم کو مارتے ہیں، اس کو کمزور کرتے ہیں. روزہ دن میں رکھا، جو جائز حاجات تھیں، جو جائز حاجات تھیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھا. کھانا پینا عام طور پر تو جائز ہے نا، حلال ہے، لیکن روزے میں حرام ہو جاتا ہے، پابندیاں ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کی پابندی کو ہم نے اپنے اوپر رکھا، اس لیے کہ اس جسم کو، اس نفس کو کنٹرول کریں. اور رات میں نماز میں، تراویح میں کیا چیز پڑھتے ہیں؟ قرآن. قرآن کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا. تو روح کو بالندگی دیتے ہیں اور اپنے جسم کو ڈاؤن کرتے ہیں. تین واضح خصوصیات جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں. ہدی للناس، تمام یعنی ایکس وائی زیڈ، کوئی یہ نہیں کہ یعنی صرف مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے. دوسری چیز بینات من الہدی، ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں. قرآن پاک کے اصول میں اس قدر آسان اور سادہ اور قابل عمل ہے کہ کوئی بھی بات انسان کی فطرت کے خلاف نہیں. الفرقان، حق کو باطل سے جدا کرنے والا، بڑے آسان طریقے سے سچائی کو جھوٹ سے علیحدہ کر دیا. سورہ یونس، قرآن حکیم کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت. کیسے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت، من ربکم، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے امراض کی شفا ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بہت بڑی رحمت ہے. 57 آیت ہے سورۃ یونس کی. تو یعنی کیا ہے؟ سینوں کے امراض کی شفا. یاد کیجئے وہ حدیث کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ سینوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. کس کو؟ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جیسے ایک لوہے کو پانی میں چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو زنگ لگ جاتا ہے نا. ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو یہ نہیں پوچھا یہ کہ اس کا علاج کیا؟ دلوں کو جو زنگ لگ جاتا ہے اس کا علاج کیا؟ علاج بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، تلاوت کرو اور اپنی موت کو یاد رکھو. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا؟ قرآن کی تلاوت، اور دوسری چیز موت کو یاد کرنا. دیکھیں یہاں پہ بھی وہی بات کہ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے امراض کی شفا ہے. قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے. فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، وہ کہیں بہتر ہے جو ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو جمع کرنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن، اس کا ذکر، اس کا تلاوت، اس پہ عمل. دوستو کھولیں آنکھیں.
شعبان آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، رمضان کی طرف رواں دواں ہیں، اور قرآن و احادیث ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تم میں بہترین شخص کون ہے؟ عن عثمان بن عفان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہنے والے کون؟ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے نا، ایک دوسرے کو قرآن سیکھ رہے ہیں اور اس کو سکھا رہے ہیں۔ تو کیا کہا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، یہ نہیں کہ جو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ بھی ہے ضروری اپنی جگہ، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن مین چیز کیا ہے کہ آپ چاہے کتنے ہی بڑے ڈاکٹر ہوں، کتنے ہی بڑے انجینئر ہوں، کتنے ہی بڑے اکاؤنٹنٹ ہوں، کتنے ہی بڑے بینکر ہوں، لیکن آپ کا مین چیز کس طرف ہے کہ دینی تعلیم میں بھی آپ آگے ہوں۔ یہ نہیں کہ ان چیزوں سے کوئی منع نہیں کرتا ہمارا دین۔ قرآن مجید سب سے جامع وظیفہ، ذکر اور افضل ترین کلام ہے۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا؟ یقول رب عز و جل، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ من شغلہ القرآن و ذکری عن مسالاتی، جو شخص قرآن کی تلاوت اور ذکر کی وجہ سے مجھ سے کچھ نہ مانگ سکے، آتیتہ افضل ما آتی السائلین، میں اسے ان لوگوں سے بہتر چیز عطا کروں گا جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ یعنی ایک شخص ہے کہ بس وہ قرآن میں لگا رہا، اتنی فرصت بھی نہیں کہ وہ دعا بھی مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں اس سے بہتر چیز اس کو میں عطا کروں گا۔ دوستو، تو یہ ہے قرآن۔ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامَ كَفَضْلُ عَلَى الْخَلْقِ، اور اللہ کے کلام کے دوسرے تمام کلاموں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح خود اللہ تعالیٰ کے اس کے تمام مخلوق پر۔ حدیث قدسی ہے۔ دیکھیں کیسے قرآن اور احادیث ہماری آنکھیں کھول رہے ہیں، جگا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں۔ وعن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، قرآن کا نماز میں پڑھنا افضل ہے قرآن کے نماز کے علاوہ پڑھنے کے۔ اب دیکھیں قرآن کیا بتا رہے ہیں کہ ایک شخص اگر اس کو قرآن میں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بہتر افضل ترین کیا ہے؟ اس کو نماز میں پڑھے، اس سے جو بغیر نماز پڑھے ہوئے، وہ بھی ہے اپنی جگہ، یہ نہیں کہ اس کی کوئی وہ کمی ہو جاتی، لیکن کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے، کہ جو اگر انسان یاد کریں اس سے کس طرف توجہ ہے کہ تراویح میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا، یا کچھ اور چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ قرآن ہی کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا۔ یا تہجد میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ کس طریقے سے یہ احادیث ہمیں جگا رہی ہیں، ہمارے آنکھیں کھول رہی ہیں۔ پھر
وقراۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، اور نماز کے علاوہ قرآن کا پڑھنا ایسے ہی ہے، افضل بن تسبیح و تکبیر، افضل ہے تسبیح و تکبیر سے، اور پھر تسبیح و تکبیر افضل ہے صدقے سے، وصدقۃ الافضل من الصوم، اور صدقہ افضل ہے روزے سے، اور والصوم جنۃ من النار، اور روزہ آگ کی ڈھال ہے۔ دیکھیں خود بخود ایک ایک چیز ہمیں بتا دی گئی، اس میں میرا کوئی ورژن نہیں، اس میں کسی کا کوئی نہیں، اس میں جو کچھ بھی بات کریں گے ہم کس سے کریں گے؟ قرآن اور متفق علیہ احادیث سے، کہ کیا ہمیں چیزیں، کیا ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ آئیے آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کسی اور خاص وجہ سے تو نہیں ہے نا، یہاں پہ کیوں ہم جمع ہوئے ہیں؟ کہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے لیے جمع ہوئے ہیں، چاہے وہ تجوید پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ عربی گرامر سیکھ رہے ہوں، چاہے وہ استقبال رمضان کے سلسلے میں جمع ہوئے ہوں۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن کا سیکھنا سکھانا مقصود ہے، کوئی اور دنیاوی منفعت، کوئی اور شہرت، کوئی دکھاوا، کوئی اور چیز کچھ نہیں نا۔ بھئی دیکھیں یہاں پہ آپ کیوں آئے ہیں، ذرا زور سے بتائیں۔ قرآن سیکھنے کے لیے، چاہے وہ تجوید کی صورت میں سیکھ رہے ہوں، چاہے وہ عربی گرامر کے صورت میں سیکھ رہے ہوں، چاہے وہ استقبال رمضان المبارک کے سلسلے میں سیکھ رہے ہوں۔ سیکھنا سکھانا صرف ہم نے یہاں پہ جمع کیوں ہوئے ہوئے؟ قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ تو آئیے دیکھیے یہ حدیث کیا کہتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کسی بھی گھر میں جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے، چاہے وہ مسجد ہو یا یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ درس و تدریس کی باتیں ہو رہی ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، وہاں پہ کیا چیز کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، درس و تدریس ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں جمع ہوئے ہوئے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، درس و تدریس ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے علم سکھا رہے ہیں، علم کو بانٹ رہے ہیں، وہی انما الاعمال بالنیات۔ اب آگے چلیے دیکھیے کیا کہتے ہیں اسی اس کو، الا نزلت علیہم السکینہ، چار چیزیں وہاں پہ ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ان پر سکینت نازل ہو جاتی ہے، سکینہ۔ دوسری چیز وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اس جگہ کو کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ رحمت نے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ پہلے تو سکینت نازل ہو گئی، دوسری اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تیسری چیز کیا ہوتی ہے ایسی محفلوں میں کہ اس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں ان محفلوں میں، اور چوتھی چیز کیا کرتے ہیں؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنے اہم لوگ ہیں ہم اور آپ دوستو، کہ اپنی نیندوں کو چھوڑ کر، اپنے دنیاوی مصلحتوں کو چھوڑ کر یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہوئے؟ صرف دین کو، قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے۔ تو ان محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سکون، ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاؤ گے تو اس کا ٹرینکولائزر بھی یہ سکون نہیں دے سکتا۔ یہ رحمت دنیا کے کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ گے یہ چیزیں نہیں مل سکتی۔ جو سکون یہاں پہ حاصل ہوتا ہے، جو تسکین یہاں پہ حاصل ہوتی ہے، جو رحمت اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ برس رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے
گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ دیکھو دوستو، یہاں ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ تو یہ محفلیں ایسی ہی نہیں ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ قرآن کریم سے اب آئیے ہمارا تعلق کیا ہے؟ جھنجھوڑنے والی باتیں ہیں ذرا۔ کہاں رکھا ہوتا ہے ہم نے؟ ایسی جگہ پہ جزدان میں اس کو مخمل کا اڑا کے کہ جہاں جس کا ہاتھ بھی نہ جائے۔ یہی کرتے ہیں نا ہمارے ایک نارمل روٹین کیا ہے؟ قرآن کو کیسے رکھتے ہیں کہ ایسی متبرک جگہ پہ بنا کے رکھ دو کہ جہاں پہ کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچے، کہ وہ نکال ہی نہ سکے اس کو۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق رویہ کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم آج؟ کیا کرتے ہیں؟ ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر اونچی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں جہاں کے پہنچ بھی نہیں ہوتی۔ یہی نہیں کر رہے ہم لوگ؟ دوسری چیز، جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو قرآن کو اس پر سے اٹھا کر اس کے نیچے سے اپنی بچیوں کو ودا کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں ہم؟ قرآن کو، مرنے والا مر رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے سرانے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عدالتوں میں قسم کھانے کے لیے، قسم اٹھانے کے لیے، گواہی دینے کے لیے کیا چیز پیش کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ دوستو، کیا انہی چیزوں کے لیے صرف قرآن رہ گیا ہے؟ کیا یہی ہے ہمارا تعلق؟ پریشانی کے وقت فال کھولنے کے لیے کرتے ہیں نا یہ سب چیزیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، حسن قرأت کی محافل منعقد کر رہے ہیں، حصول ثواب اور ایصال ثواب کی غرض سے جمع ہو رہے ہیں۔ بچوں کو جمع کر لیا، ان بیچارے بچوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور آپ نے جو ہے اس کا متعین کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں دوستو؟ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، کیا صرف قرآن ان چیزوں کے لیے آیا ہے؟ بولیں یار، جواب دیں۔ دیکھیں قرآن کی سورہ فرقان کیا کہتا ہے؟ وقال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا رسول کہے گا، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے اس کو نظر انداز کر رکھا تھا، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ خوار از مہجور یہ قرآن شدی، اے مسلمان، آج تو اگر ذلیل و خوار ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ سوچئے آج ہمارے زوال کا مین وجہ کیا ہے؟ جب پچھلے زمانے میں گھروں کے آگے سے گزرا کرتے تھے تو وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، اور اب کیا ہے؟ آپ خود مشاہدہ کر لیں، آپ بڑے جج ہیں اس سلسلے میں کہ آج کس قسم کی آوازیں ہمارے گھروں سے آ رہی ہیں۔ کیوں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پیچھے ڈال دیا۔ قرآن خود اپنا شکوہ کر رہا ہے، اور ہم ٹکڑیوں میں، گروہوں میں بٹ گئے، اس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، یہ
فریاد ہے کس کی؟ قرآن کی۔ ماہر القادری، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے۔ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرص میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ بتائیے کیا یہ قرآن کی صحیح ترجمانی نہیں ہے جو ہم آج اس کے ساتھ ہم نے روا رکھا ہوا ہے؟ اے قرآن والو، قرآن مجید کیا کہہ رہے ہیں؟ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو، جیسے کہ آج ہم نے پیچھے تکیے کی طرح پیچھے ڈالا ہوا ہے، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو، جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اسے پھیلاؤ، اس کو خوشحالی سے پڑھا کرو، اور اس میں غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دوستو، آج ہمارے پاس فیس بک کے لیے، SMS کے لیے اور دوسری بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ قرآن کے لیے۔ دوستو، وقت نکالو، ٹائم نکالو، اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اور کیا مطالبہ ہم سے قرآن کر رہا ہے؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ نور و مبین ہے، یہ سراسر شفا دینے والا اور نفع بخش ہے۔ اس پر عمل کرنے والے کے لیے یہ بچاؤ ہے، اور اس کی تابعداری کرنے والے کے لیے یہ نجات ہے۔ سورہ بقرہ، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ سب، الحمدللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کا حق پورا کا پورا ادا کرتے ہیں۔ عمدہ آواز سے تلاوت کرنا ہے قرآن کریم۔ کیا؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو شخص قرآن کو خوش آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ دیکھیں کیسی چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ متفق علیہ حدیث، لیکن اس سے دل برداشتہ نہ ہو۔ پھر قرآن آگے بتاتا ہے کہ جو لوگ مجھے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کو میں دوہرا ثواب دیتا ہوں۔ ایک تو پڑھنے کا ثواب ہے، دوسرا محنت کا اٹک اٹک کر پڑھنے کا ثواب دیتا ہوں۔ تو عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذین یقرؤ قرآن وہو ماہر بہ ما سفرا کرام البررا، جو شخص قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور نبیوں کے ساتھ ہوگا۔
والذین یقرؤ وہو یشہد علیہ فلہ اجران، جس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہو اور پھر بھی محنت کرتا رہا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا، ایک قرآن کو پڑھنے کا اور دوسرا اس پر محنت کرنے کا۔ تو دوستو دل برداشت نہ ہو، جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا جس عمر میں بھی سیکھ رہے ہو اس کو جاری و ساری رکھیں، اور یہ پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث۔ آئیے ایک ایسی چیز آپ کے سامنے بتانے چلا ہوں۔ عن عمرو بن مروہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القلت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ابھی آپ کے سامنے دوسروں کے نام بھی آ جائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور سناؤں میں؟ کہا ہاں، مجھے قرآن دوسروں سے سننے سے لطف آتا ہے۔ تو آپ نے فقرات علیہ سورۃ النساء حتی بلغت، پھر آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جس وقت میں اس آیت پر پہنچا، کون سی آیت پہ؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پس کیا حال ہوگا جب کہ ہر فرقے سے ہم ایک ایک گواہ بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ بنائیں گے۔ قال امسکا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر رقت طاری ہو گئی، آنسو گرنے لگے، اور فرمایا بس بس۔ یہ دیکھیں پروسیکیوٹر وٹنس، ہر نبی کو اس کی امت کے اگینسٹ وٹنس بنایا جائے گا۔ یاد کریں حجۃ الوداع کا وہ خطبہ جس میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، اور آپ نے ان سے باقاعدہ یہ وٹنس لے لیا تھا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ سب نے گواہی یکجانوں کے دی تھی، کیا دی تھی؟ کہ ہاں آپ نے ہم تک اللہ کا کلام، اللہ کے ہدایت، اللہ کا حکم احسن طریقے سے پہنچا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔ تو ہر یوم حشر ہر امت کو جمع کیا جائے گا، اور اس کے رسول اور نبی کو اس کے اگینسٹ پروسیکیوٹر وٹنس بنایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے کہ جس امت کو میں اتنی چاہت سے سب چیزیں کر رہا ہوں، پھر یوم حشر مجھے ان کے اگینسٹ کھڑا ہونا ہوگا، شہادت دینی ہوگی۔ دوستو بدلیں اپنی روش۔ متفق علیہ حدیث۔ ایک مسلمان، قرآن حکیم کے ایک مسلمان پر کیا حقوق ہے، یہ کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا بھی گیا ہوگا، ذرا دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان لانا، زور سے بولیں، سب سے پہلی چیز ایمان لانا ہے نا بھائی، یعنی جب تک کہ آپ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب ایمان لے آئے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دوسرا چیز، زور سے بولیں یار، بسکٹ وسکٹ تو مل گئے نا، تو پھر تو یار ہو چکا، تو بولنا ہے آپ لوگوں نے زور۔ تو پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ زور سے بولیں۔ دوسری چیز اس کو پڑھنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ بس ایمان لائے بس
ہم تو وہ ہے نا کہ بھئی گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، کچھ بھی کر لیں، بس ہمارا تو یعنی بس جنت میں ٹھیکہ ہے، ہم کچھ بھی کر لیں. یہ نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ دوسری چیز کیا کرنی ہے؟ پڑھنا ہے. تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے کہ بھائی لکھا کیا ہے اس کے اندر. ڈوز اینڈ ڈو ناٹ، کیا کرنے کی چیزیں ہیں اور کہاں ہمیں اسٹاپ لگانا ہے. چوتھی چیز کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف بس ایمان لے آئے ہو گیا، پڑھ لیا ہو گیا، سمجھ لیا ہو گیا، عمل بھی نہیں کیا. سمجھ لیا بھائی، بس سمجھ لیا ہم نے، بھائی عمل نہیں کریں گے. چلو عمل بھی کر لیا، پھر دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اس خطبے حجت الوداع کے خطبے کو یاد کر لے کہ جو یہاں موجود ہے، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. یاد کریں اس خطبے کے الفاظ کو کہ اب کس کا فریضہ ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ اس کو آگے پہنچائیں گے. نہیں عن المنکر کا فریضہ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. دوستو، تو یہ 5 قرآن جو اس رمضان میں اترا ہے ہم سے کیا تقاضے کر رہا ہے؟ آئیے اس کو قرآنی اصطلاحات میں دیکھیں. یہ تو عام فہم جو ہیں باتیں جو ہماری سمجھ میں آ گئی. ایمان و تعظیم پہلا حق، ایمان لانا. دوسرا حق تلاوت و ترتیل، تلاوت کرنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے تہجد میں. پھر تذکر و تدبر. تذکر کے لیے تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی تذکر کے لیے تو بہت آسان کر دیا ہے. 4 دفعہ سورہ قمر میں بتایا ہے، 22 مختلف اس میں آیت کو ریوائز کر کے بتایا. لیکن تدبر کے لیے یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. جتنا اس میں غور کریں گے اس کے موتی نکلتے چلے جائیں گے. تو قرآن ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے؟ تذکر تو کرنا ہی کرنا ہے، پڑھنا تو ہے ہی ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن تدبر بھی کرنا ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے موتیوں کو بھی تلاش کرنا ہے. چوتھی چیز حکم و اقامت، تبلیغ و تبیین. تو دوستو انشاءاللہ یہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ. ایمان و عصمت، دل کی گہرائیوں سے ماننا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، پہلی بات. دوسری، آداب کے ساتھ روزانہ قرآن حکیم پڑھنا. ابھی سے روٹین بنا لیں دوستو کہ جب صبح اٹھتے ہیں، اللہ نے جب فجر کی نماز میں اٹھا دیا ہے تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے تلاوت کرنے کا. ایک اپنا روٹین بنا لیں کہ 1 پارہ یا آدھا پارہ آپ تذکر سے، یعنی صرف اس کو تلاوت کریں گے، تدبر نہیں. تدبر تو آپ ایک آدھ رکوع پہ کر لیں یا ایک آیت پہ کر لیں، لیکن تذکر کرنا شروع کر دیں، اس کو تلاوت کرنا شروع کر دیں. ایک روٹین، جیسے ہم ای میل دیکھتے ہیں، اپنی فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، مختلف چیزوں پہ، اخبار کھانا کم کھائیں گے، اخبار زیادہ پڑھیں گے. یہی ہوتا ہے نا دوستو. اگر ہم اپنے اندر اپنے آپ کو کھنگالیں، جھنجھوڑیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے روٹین کیا ہے. ایس ایم ایس فوراً سے کھٹاکھٹ ایس ایم ایس ہو رہے ہیں، یہ کرنا ہے، فیس بک دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں. رمضان کی تیاری شروع کر دیں، اجر و ثواب کو سمیٹنے کے لیے آج سے تیاری شروع کر دیں کہ قرآن کا ایک روٹین بنا لیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے ڈیلی. چاہے پاؤ سپارہ پڑھیں، چاہے آدھا سپارہ پڑھیں، تحت اللفظ تجوید کے ساتھ.
اور باقی اگر اللہ یعنی وہ دیتا ہے تو تھوڑی بہت اس کے اوپر تدبر بھی کر لیں۔ قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کیجیے۔ قرآن حکیم کے احکامات پر نہ صرف انفرادی طور پر زندگی میں عمل کرنا ہے بلکہ اجتماعی طور پر اس کی زندگی میں کوشش کرنا ہے اس کے نفاذ کے لیے، انفرادی اور اجتماعی دونوں۔ قرآن حکیم کی تعلیمات تک دوسروں تک پہنچانا، یہ نہیں کہ بس خود ہم نے سیکھ لیا آگے نہیں، آگے بھی بڑھانا ہے دوستو۔ نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دینا ہے۔ سبت والوں کا حال دیکھا تھا کہ جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے تھے تو سب سے پہلے کہا گیا کہ جو صرف اور صرف عبادت کر رہے تھے ان کو نہیں روک رہے تھے برائی کو، تو کہا سب سے پہلے ان کو ختم کرو، اس کے بعد برائی کرنے والوں کو، اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا جو ان کو نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ تو دوستو آج سے اپنے روٹین کو تبدیل کریں۔ مڈ شعبان ہو چکا، رمضان کی تیاری شروع کر دیں کہ قرآن کو اپنے روٹین میں لے آئیں۔ یاد کریں یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یعنی یہ تو وہ کلام ہے، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہیں، جس نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے۔ ایسے ہی اشرف المخلوقات نہیں بن گئے، اس کا فریضہ بھی اب انجام دینا ہے۔ کریں گے نا دوستو انشاءاللہ۔ یہ وہی بات جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ کن چار شخصوں سے، کن چار صحابہ سے، صحابہ اکرام کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ قرآن چار شخصوں سے پڑھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب نام ابھی آپ کے اس میں آ جائیں گے، کچھ نام تو ابھی دیکھیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائش کی تھی، اور جب انہوں نے وہ قرآن پڑھا، وہ تلاوت کی، تو کس طریقے سے ان کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جنہوں نے تراویح کی ابتدا کی، باجماعت تراویح کی، یہ وہ صحابی ہیں جن کو چن لیا گیا وہاں پہ کہ یہ امامت کرائیں گے، اور پھر تراویح کا شروع ہوا۔ کہ تراویح کیسے شروع ہوئی ابھی اس کی طرف آتے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے ہو ہے بھائی؟ یہ 12 بجے تک کا پروگرام ہے، یہ بڑا یعنی لمبا پروگرام کر دیا ہے، تو اس دفعہ تھوڑا سا سنیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمت عطا کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا عنقریب فتنے پیدا ہوں گے۔ یہ نہیں پوچھا کہ کون سا فتنہ ہوگا، اس کا حل کیا ہے، اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کون سا فتنہ ہوگا، کون کرے گا، کیا کرے گا، یعنی اس میں نہیں، بلکہ اس کا سلوشن ڈھونڈا۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب حل کس میں؟ قرآن میں ہے۔ سب چیزوں کا حل کس میں؟ قرآن میں ہے۔ اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کی خبریں ہیں، اور یہ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور یہ الگ کرنے والی چیز ہے، اس میں مذاق نہیں۔ جو ظالم شخص اسے ترک کر دے گا اللہ اسے خراب کر دے گا، اور جو شخص اس کے بجائے کسی اور جگہ سے علم حاصل کرنا چاہے گا اللہ اسے گمراہی کا شکار کر دے گا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ یاد کریں وہ قرآن آیت۔ قرآن پڑھنے کی فضیلت، علماء اس کی وجہ سے سیر نہیں ہوتی ہے، بکثرت استعمال سے پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ دیکھیں کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں آپ، ہر دفعہ ایک نیا لطف آتا ہے۔ کبھی بیزاری محسوس کی؟ کبھی بھی نہیں۔ بولے یار زور سے،
کبھی بیزاری محسوس کی قرآن؟ جبکہ دوسری کتاب کو ایک سے دوسری دفعہ، دوسرے تیسری دفعہ پڑھ لیں تو آپ بیزار ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا کرشمہ ہے، یہ اس کے عجائبات ہیں کہ قرآن کو جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ لطف آئے گا، جتنی دفعہ اس کی تفسیر اور تشریح کی جائے گی اور نئے نئے پہلو آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ دوستو اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ وہ ہے کہ اسے جنات نے سنا تو یہ کہنے سے بات نہ رہ سکے کہ بے شک ہم نے قرآن کو سنا اور یہ بڑی حیرت انگیز۔ ایک ہی دفعہ سنا تھا قرآن جنات نے اور اس پر ایمان لے آئے تھے، اور پھر اپنے قوم میں جا کر اس کی ترویج شروع کر دی، اس کے مبلغ بن گئے۔ یہ وہ ہے جو اس کے ہمراہ بات کرے گا وہ سچ بولے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل سے کام لے گا، جو اس پر عمل کرے گا اجر و ثواب ملے گا، جو اس کی دعوت دے گا وہ صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ الحمدللہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں استقبال رمضان کی چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن وہ چیز ہے کہ جو دلوں کی تسکین مہیا کرتا ہے۔ روزے کی فرضیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت 183۔ اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے، تاکہ تمہارے اندر کیا چیز پیدا ہو؟ تقویٰ، تتقون۔ پوچھا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، یہ دل میں ہوتا ہے تقویٰ، ایمانی کیفیت۔ تو روزے فرض ہے۔ دو ہجری جنگ بدر سے پہلے تو غزوہ بدر جب ہوا تھا تو روزے سے تھے، رمضانی میں ہوا تھا نا غزوہ بدر۔ مسلمانوں کو ابتداءً ہر مہینے کے ایام بیس 3 روزے رکھنے کا حکم تھا، اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر وہ تو کرنا ہی کرنا تھا۔ روزے 2 ہیں، ایک روزہ فرض عبادت ہے جو صرف رمضان میں رکھنا ہے، اور دوسرا روزہ سنیے، دوسرا روزہ کیا ہے؟ زندگی بھر کا ہے، اور وہ ہے حرام کمائی سے پرہیز کرنا۔ دوسرا، یہ دوسرا روزہ ہے جو ہمیں اپنے آپ کو تربیت دینی ہے۔ کس چیز سے؟ حرام کمائی سے۔ یاد کریں وہ حدیث کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتا ہے، بڑی دور کی مسافت طے کر کے آ رہا ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پہ گرد آلود، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر زور سے یہ کہہ رہا ہے، اللہ سے اپنی معافی کی التجا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ تیری کمائی حرام کی، تیرے کپڑے حرام کے، تیرے پیٹ میں جو رزق ہے وہ حرام کا، تو تیری دعا کیسے قبول ہو؟ منہ پہ مار دی گئی۔ دوستو تو یہ ہے اصل روزہ جو زندگی بھر کا ہے۔ کیا ہے؟ حرام کمائی سے پرہیز۔
مسلمانوں کا نصاب تعلیم قرآن، زمانہ تعلیم کون سا ہے؟ رمضان۔ دیکھیں نا، دن میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، رات میں تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو زمانہ تعلیم کون سا ہوا؟ رمضان۔ اور طریقہ تعلیم صلاۃ التراویح، جو تراویح پڑھی جاتی ہے، جو تراویح پڑھی بھی جاتی ہے، اس میں اگر ترجمے والی میں جائیں گے تو کچھ سمجھ میں بھی آئے گا۔ اگر ریل گاڑی کے، یعنی وہ کہتے نہیں ہیں کہ جٹ طیارے میں بیٹھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کب اتر گئے۔ اب اسی طرف آ رہا ہوں میں۔ سال میں رمضان مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے۔ ہر بالغ صحت مند باشعور مرد و عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور انسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ مسافر ہو، مریض ہو تو اس کی اجازت ہے کہ وہ چھوڑ دے، بعد میں پھر اس کی گنتی پوری کرے۔ روزے کی بڑی فضیلت و ثواب ہے، وہی والا کہ روزہ کیا کرتا ہے کہ متقی بناتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، دیکھیں قرآن کا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور اگر تم نے مجھے یاد نہیں رکھا تو مجھے بھی تمہیں یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک قدم اس کے پاس جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ دوستو، یہ یک رفتہ ٹریفک نہیں ہے، یہ ٹو وے ہے۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ امیر خسرو کیا کہتے ہیں؟ خدا خود میر محفل بود، اندر لا مکاں خسرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ دو انمول نعمتیں، ایک نعمت اس امت کو یہ ملی کہ رب العالمین نے فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، ابھی جو بتایا۔ دوسرا، تم مجھ سے مانگتے رہو میں قبول کرتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا، توبہ کرتے رہو، میری طرف پلٹ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، خواہ تمہارے گناہ زمین و آسمان میں بھی نہ سماتے ہوں، سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو، بنی کالب کی جو بھیڑے ہیں اس کے اندر جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ ہوں، تب بھی میں معاف کر دوں گا، پلٹو تو صحیح میری طرف، توبہ تو کرو، سچی توبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کل عمل آدم لہو الا صیام، بڑی دیکھیں حسین حدیث ہے، ابن آدم کا ہر عمل روزوں کے علاوہ اسی کے لیے، ابن آدم کا ہر عمل روزوں کے علاوہ اس کے لیے ہے۔ اور روزہ کس کے لیے؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ، اور روزہ خاص میرے لیے اور میں ہی روزگار کا بدلہ دوں گا۔ دیکھیں جس کا بدلہ اللہ دے گا اس کا تو آپ سمجھ لیں کہ کیا ہے۔ تو روزوں کا ثواب کس کے ذمے ہے؟ عام نیکی کا کیا ہے؟ 1 کی 10 مل گئی، 10 کی 70 ہو گئی، 70 کی 700 ہو گئی، اور جتنا بھی دے دے۔ لیکن یہ تو لامتناہی، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے وہ رکھا ہوا ہے کہ اس کا بدلہ کون دے گا روزے کا۔ تو کس چیز کی تیاری کرنے جا رہے ہیں ہم؟ کس چیز کو استقبال کرنے جا رہے ہیں؟ کس میں اترا؟ قرآن اترا، ہدایت نامہ اترا،
تمام آسمانی کتابیں کس میں اتری؟ رمضان میں۔ اور یہ رمضان کیا ہے؟ جس میں ہم روزے فرض کیے گئے۔ یہ جو روزے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں متقی بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور روزہ جس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور روزہ ڈھال ہے، تو جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ اس دن نہ بیہودہ گفتگو کرے اور نہ کوئی فحش کام کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے جھگڑے تو اسے چاہیے کہ وہ آگے سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کتنی دیکھیں تربیت ہو رہی ہے۔ ایک طرف جو جسم ہے اس کو دبایا جا رہا ہے، اور روح کو غذا دے کر پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ والذین نفس محمد، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں قدرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ کیا ہے؟ روزہ رکھنے والے کے منہ کی بو اللہ کے ہاں قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ ایک ایک بات آپ اندازہ کریں کہ روزے میں، اور روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ خوش ہوگا۔ ایک خوشی کیا ہے؟ جب روزہ افطار کرتا ہے تو وہ اپنی اس افطاری سے خوش ہوتا ہے جو اس کے سامنے سجا دی جاتی ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کا جزا سزا کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو دوستو، جس چیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اور یہ حدیث کیا ہے؟ بخاری کی بھی ہے، مسلم کی ہے، متفق علیہ حدیث، کوئی دو رائے نہیں۔ صبر و تحمل، جفا کشی اور ناداروں سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھ لیے الحمدللہ پورے کے پورے 30، اور اگر 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے طرح ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو ایک طرف تو بتا دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین کیا تھا کہ جیسے ہی رجب آیا تیاری شروع، اپنے معاملات کو کرٹن کرنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر لیں۔ شاپنگ کروانی ہے، بیوی بچوں کو اپنی کر لیجئے، دوسرے معاملات طے کرنے ہیں ان کو کر لیجئے، یہ موقع ہے آپ کے پاس۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے کس میں رکھتے تھے؟ شعبان میں۔ کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں، اور روزے کا صلہ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، اس کا کچھ نہیں پتہ۔ 98% رحمت دنیا میں ڈال دی ہے تو اتنا سب کچھ ہے، اور 99% رحمت کہاں کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ یوم محشر کے لیے، قیامت کے دن وہ 99% رحمت اللہ اپنی نچھاور کریں گے۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام، دو متوازی عبادتیں کرنے جا رہے ہیں نا اب یہ رمضان میں، کہ دن میں کیا رکھیں گے؟ روزہ، اور رات میں کیا کریں گے؟ قیام کریں گے، قیام اللیل۔ کیا ہوگا اس میں؟ قرآن سنیں گے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان وقام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رات میں ایمان اور کے ساتھ ثواب کے لیے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں پہلے سے آپ لوگوں کو یعنی خوشیاں سمیٹیں، جتنے سابقہ گناہ ہیں سب کے سب بخش دیے جاتے ہیں۔ صورت کیا ہے کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ روزہ رکھا آپ نے، تو یہ روزہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اور جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا
عبادت کرے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اندازہ کریں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے۔ یعنی تین ہی چیزیں ہوئی نا، ایک تو روزہ رکھ رہے ہیں، جتنے گناہ کیے ہیں سب کے سب معاف۔ قدم تو آگے بڑھاؤ دوستو، قیام اللیل کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اس میں کیا ہوا؟ آپ کے تمام نیتوں پر ہے یہ سب کچھ، سودے نیتوں کے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما بامر ما نوی۔ جس نیت سے روزے رکھو گے، جس نیت سے قرآن پڑھو گے، جس نیت سے قیام اللیل کرو گے، جس نیت سے شب قدر گزارو گے، ان نیتوں کے اوپر اللہ میاں فیصلے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حال یہ ہوتا تھا کہ جیسے رمضان آتے تھے تو اس میں آپ ویسے ہی سخی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور خاص طور پر رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں آتے تھے رمضان میں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہوتا تھا، دہرایا جاتا تھا پورا قرآن۔ اور جس وقت آپ آخری وصال کے قریب تھے تو 2 دفعہ ہوا، روٹین میں 1 دفعہ، اور جب وصال کے قریب تو 2 دفعہ، یعنی قرآن کو ریوائز کروایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور جبرائیل آپ سے رمضان میں ہر رات ملتے اور قرآن کا دور کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، جو کچھ تھا وہ سب قربان نچھاور کر دیا تھا اس امت پر۔ متفق علیہ حدیث۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے جسم اور روح کے لیے ایک پاکیزہ ایکسرسائز کا مہینہ ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ذکر الہی سے زیادہ کوئی عمل انسان کو عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی 3 چیزیں آپ ایک میت کے ساتھ جاتی ہیں۔ جنازے کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کے اعمال، اس کے اہل و عیال، دوست احباب جو اس کو لے کے جا کے دفناتے ہیں، بھئی لے کے اٹھانے، یعنی اس جنازے کو اٹھانے والے بھی تو کوئی چاہیے نا، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اہل و عیال ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، وہ اس کو لے کے جاتے ہیں، اور اس کا مال اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ اور جب اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو صرف اس کے ساتھ اس کا عمل رہ جاتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ دوست احباب واپس آ گئے، رشتہ دار واپس آ گئے، جو اس نے کمایا تھا وہ واپس آ گیا۔ تو دوستو تیاری اس طرف کی رکھیں۔ زندگی کیا ہے؟ پانی کا بلبلہ ہے، کس وقت کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں، تیاری رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے عبادہ بن صامت ملے، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے نکلے، مگر اتفاق سے اس وقت 2 مسلمان باہم لڑ رہے تھے۔ شب قدر کا ایگزیکٹ بتانے کے لیے کہ کب ہوتی ہے، باہر نکلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اس واسطے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، مگر چونکہ فلاں فلاں باہم لڑے اس لیے اس قبر دنیا سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہے۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں، 25ویں یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مختلف ورژن بتائے گئے، اصل چیز وہی کہ تم اس رات کو آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری اور مختلف احادیث۔ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔
متفق علیہ حدیث۔ شب قدر 27ویں رات ہے۔ حضرت زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ابو منظر کو کس طرح کہا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے؟ فرمایا بے شک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایسی رات ہے کہ اس کی بعد جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ ہم نے گنا اور حفظ کر لیا، قسم ہے اللہ کی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ یہ رات رمضان کی 27ویں ہی رات ہے۔ تو دوستو دیکھیں کس طریقے سے چیزوں کو فائنلائز کر دیا گیا، لیکن پھر بھی ہمیں اس کو آخری عشرے ہی میں تلاش کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ سے قریب تر ہو جائیں۔ عفو، درگزر اور عافیت۔ جب شب قدر مل جائے تو پڑھیں کیا دعا مانگیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو کیا دعا کروں؟ دیکھیں ایک ایک چیز بتا کے دی گئی دوستو، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی گئی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو ہی پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ تو بہترین دعا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کیا؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ روزہ اور قرآن کی شفاعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کیا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکا رکھا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ روزے نے تو یہ سفارش کر دی۔ اور قرآن کیا کہے گا؟ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزے اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں دوستو کیسے یعنی یہ چیزیں جو چیزیں ہم رکھنے جا رہے ہیں یہ خود ہمارے لیے پروسیکیوٹر وٹنس بنیں گے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں کی ہوں گی تو آئیں گے نا یہ ہمارے ساتھ، روزہ اور قرآن، اور اگر نہیں کیا ہوگا تو کیا کریں گے؟ تو یہی ہمارے اگینسٹ وٹنس دے رہے ہوں گے۔ تو دوستو شعبان آدھا گزر چکا، رمضان کی تیاری ہے، کیا کرنا ہے یہ کام سب بتا دیے گئے۔ آئیے دیکھیں یہ کیسے جو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز شب اپنے حجرے میں پڑھا، بڑے بڑے اونچے اونچے محل نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی چھوٹے چھوٹے یعنی وہ ہوتے تھے کہ اس سے سب کچھ نظر آیا کرتا تھا۔ جب آپ کھڑے ہو رہے تھے تو آپ خود نظر آ رہے تھے نماز پڑھتے ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ نماز شب اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے، تو کیا ہوا کہ جب حجرے کی دیوار چھوٹی تھی تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ کی نماز کی اقتداء کرنے کھڑے ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اب نفلیں ادا کر رہے ہیں۔ تو پہلے دن کھڑے ہو گئے، اس کا پھر ذکر کیا، جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا کہ پھر تو اسی رات آپ کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پیچھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے تو وہ دوسرے دن اور لوگ جمع ہو گئے۔ 2 رات یا 3 رات لوگوں نے بھی یہی کہا، یہاں تک کہ جب اس کے بعد رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ صبح کو لوگوں نے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا مجھے خوف ہو گیا کہ اس التزام کی وجہ سے کہیں نماز سب تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ دیکھ رہے ہیں متفق علیہ حدیث۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس کی امامت نہیں کی
کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا۔ دیکھیں سنیں کیسے تراویح کا وہ ہوا شروع۔ وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کوئی الگ نماز پڑھ رہا ہے اور کہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک مسجد نبوی ہے، کہیں ایک الگ پڑھ رہا ہے، کچھ دو چار ایک ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں، کچھ کہیں الگ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو کیا کہا، میرا خیال ہے کہ ان سب کو ایک قاری پر متفق کر دوں، زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کا عزم کر کے ان کو ابی بن کعب پر جمع کر دیا۔ یاد کریں وہی حدیث کہ قرآن کس سے سیکھو، 4 صحابہ ابی نام جو میں نے بتائے تھے، ان میں سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا انتخاب کیا اور ان کے پیچھے سب کو کہا کہ نماز پڑھو، الگ الگ مت پڑھو۔ تو تراویح کی ابتدا ایسے ہوئی، یہ جو باجماعت تراویح پڑھتے ہیں نا، اس کی ابتدا ایسے ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات میں نکلا، لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے، اور رات کا وہ حصہ یعنی آخری رات جس میں لوگ سو جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ جس میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ابتدائی حصے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کس طریقے سے یہ تراویح کی ابتدا ہوئی۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کرتے تو فرض ہو جاتی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ہم سب نہیں کر سکتے تھے اس کو، تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیا تو وہ نفل ہی رہی نا، اس کے بعد تو کوئی چیز اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، تو نفل ہی رہی، لیکن اس طریقے سے تراویح کی ابتدا ہوئی۔ ختم پہ ہیں، گھبرائیں نہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی تراویح کیا ہوتی تھی؟ صاحب بن جدید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام ہر رکعت میں وہ صورتیں پڑھتا تھا جن میں 100 آیات ہوتی تھیں۔ دیکھیں آج کل تو ہمارا موقع ہے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھو کہ بس اس نے ایسے ختم کر دینا چاہیے، آدھے گھنٹے بس بہت ہو گیا، آدھے گھنٹے والی میں یا سہرودہ میں، تین دن والی میں چلو بھائی، 7 دن والی میں چلو۔ لیکن صحابہ کا کیا روٹین تھا یہ دیکھیں، یہ میرا کہنا نہیں، یہ صحابہ کا کیا روٹین تھا دوستو، کہ یعنی 100 آیات ہوتی تھیں، اور طویل قیام کی وجہ سے ہم اپنی لاٹھیوں پر سہارا لیتے تھے اور ہم فجر کے قریب واپس لوٹتے تھے۔ کتنی طویل ہوتی تھی، 1 گھنٹے والی نہیں، 3 دن والی نہیں، 6 دن والی نہیں، پھر باقی دن چھٹی نہیں، پورا مہینہ گھنٹوں قرآن کو سمجھتے تھے، اور قرآن ان کی مادری زبان تھا، ان کو کسی عربی گرامر کے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ان کی مادری زبان، اس میں پلے بڑے، اور تربیت کس میں ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو دوستو ہم کہاں کھڑے ہیں آج، اپنا جائزہ لیں۔ خدا را ایسی تراویح کی محفلوں میں جائیں جن میں ترجمہ اور تھوڑی بہت تشریح بھی ہوتی ہو۔ اپنے ٹائم، ابھی 14-15 دن ہیں، اپنے ٹائم کو آرگنائز کریں۔ میرا روٹین یہ ہوتا تھا کہ میں 15-16 سال سے جب سے بھی میں جاب بھی کرتا تھا تو میں اپنی سمر ویکیشن اس میں اویل کرتا تھا، اپنی سمر ویکیشن رمضانوں میں اویل کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو ٹائملی مینیج کریں۔ اپنے کلینک کے ٹائمنگ کو میں ظہر اور عصر میں کر دیتا ہوں کمپلیٹ، بس کوئی عصر کے بعد ایکٹیویٹی نہیں، ظہر اور عصر میں کلینکس، اور باقی جو ہے وہ تراویح جو 3-4 گھنٹے 4-5 گھنٹے والے ترجمے اور تشریح کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے۔ دیکھیں کیسے جتنا کچھ ہم نے ابھی قرآن اور احادیث کی روشنی میں پڑھا تو کیا ہے، لب لباب کیا ہے، کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں اپنی بیٹری کو چارج کریں، اپنے آپ کو بخشوا دیں۔ وہ فرد
بدبخت ہے جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا لی۔ دیکھیں نا، یہ روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، شب قدر مل رہی ہے، اور اس میں بھی اگر اپنی بخشش نہیں کروائی تو پھر کیا کیا دوستو؟ پھر تو وہیں کھڑے ہیں نا ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ خدا را آنکھیں کھولیں، اور یہ جو رمضان اللہ نے دے رہا ہے اس کو غنیمت جانے، اپنے اہل و عیال کی بخشش کروا لے دوستو، بخشش کروا لے، دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ حضرت عرج رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان میں امام سورہ بقرہ 8 رکعت میں پڑھتا تھا، تو اگر وہ 12 رکعت میں پڑھتا لوگ سمجھتے کہ اس نے ہلکی نماز پڑھی، 2.5-3 پاروں پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ پتہ ہے نا، 286 آیات، 40 رکوع، سب سے بڑی صورت۔ تو اگر وہ پڑھتا تو اس کو کم بے شمار کرتے، تو اندازہ کرے کہ صحابہ کا روٹین کیا ہے۔ کسی XYZ کی ایگزامپل نہیں کوٹ کر رہے ہم یہاں پہ، جو قرآن اور احادیث ہمیں بتا رہا ہے وہ باتیں میں کر رہا ہوں۔ کوئی بات میں نے اپنی طرف سے کہی، نعوذ باللہ کبھی نہیں کہوں گا، سوائے قرآن اور احادیث کے، وہ بھی احادیث وہ جو متفق علیہ حدیث ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں دوستو کہ ایسی قرآنی دورہ ترجمہ قرآن کو جوائن کریں جس میں 4-5 گھنٹے کا ہوتا ہے، کم از کم جو قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کا ترجمہ بھی بیان ہو رہا ہو، تھوڑی بہت تشریح بھی بتائی جا رہی ہو، تو اس بہانے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے مردوں کو پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بچیوں کو جہیز میں دینے کی چیز نہیں ہے، یہ ثواب کے لیے صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سارے مصرف ہیں، ان کو حل کرنا ہے، اپنی بخشش کروانی ہے۔ کیسے گزارے رمضان؟ یہی کچھ 2-4 باتیں ہیں، اس کے بعد میں ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ایک بار پھر رمضان کی سعادتوں سے استفادہ کا موقع عطا فرمایا۔ سب سے پہلے شکر کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم رمضان تک پہنچے، وہ پہلی دعا کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یہ اسی کی سعادت ہوگی نا کہ اگر ہم اس تک پہنچ گئے رمضان تک۔ دوسری، اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کی دعا مانگی، صحت ہوگی تو بہتر انداز میں اس کی روزے اور دوسری عبادات کر سکیں گے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور اپنے عمل کی اصلاح کی دعا مانگی ہے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ سے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق مانگی ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ روزے کی جزا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ کتنا دیں گے، کیا دیں گے، کوئی متعین ہے؟ انلمیٹڈ۔ اپنے اوقات کی حفاظت کیجیے اور ہر وقت زبان کو ذکر سے تر رکھیے۔ سب سے بڑی چیز یہ نہ ہو کہ روزے سے بھی ہوں اور غیبت بھی کر رہے ہوں، روزے سے ہوں گالم گلوچ بھی کر رہے ہوں، روزے سے ہو اور اپنا غصہ اپنے اہل و عیال پہ بھی نکال رہے ہوں، اپنی بیوی پہ بھی نکال رہے ہوں، اور دوسری چیزوں سے جہاں جا رہے ہیں معلوم دیا ترکاری سبزی خریدنے گئے وہاں جھگڑا کر لیا۔ دیکھتے نا اب جب رمضان آئیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ خریداری کرنے جا رہے ہیں آپ سحری کی یا افطاری کی، وہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہوتا ہے نا یا نہیں؟ تو خدا را یہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔
اور وہی والی حدیث کہ میں روزے سے ہوں. اگر کوئی بد کلامی کرے، آپ سے کوئی غلط بات کرے، تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سکھا دیا، کر کے دکھلا دیا. کیا؟ میں روزے سے ہوں. بس یہ بات کہنی ہے اور اللہ آپ کا بیڑا پار کر دے گا. محافل قرآنی سے حت المقدور خود بھی استفادہ کیجیے تاکہ ہماری ایمانی کیفیات کو جلا حاصل ہو اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. روزانہ تنہائی میں اپنا حساب کیجیے کہ زندگی میں کیا تبدیلیاں واقع ہو رہی ہے. تنہائی کے تھوڑا سا گوشہ نکالیں، وقت نکالیں اپنے لیے کہ کیا مجھ میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے کہ نہیں. غفلت، دنیا داری اور برائیوں کو چھوڑنے کا کیا ارادہ ہے. نیکیوں اور دینی خدمت کی طرف پیش قدمی کے لیے کیا کیا عزائم ہیں. احتساب کریں اپنا قبل اس کے. وہی والی ہے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، ہے نا. وہ عجیب سا لگتا ہوگا لیکن دیکھیں اب اس ٹیکسٹ میں اس کو دیکھیں کہ قبل اس کے کہ آپ کی یا میری نماز پڑھی جائے. روزانہ کوئی وقت اللہ سے لو لگانے اور دعا کرنے کے لیے وقف کیجیے. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ بس یہ وہ ہتھیار ہے مسلمان کا کہ اس سے بڑے سے بڑا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے. جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، نہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہماری دینی مسائی برابر ہو سکتی ہے. سچ بات ہے نا دوستوں. تو انشاءاللہ کریں گے نا. یہ جو کچھ پڑھا، سیکھا، سنا، نہ صرف اس کو آگے بڑھائیں گے بلکہ اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. تو ان سب چیزوں کو ہم نے اس ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے، drmirzashafeeq.com. ایک میں نے ویب سائٹ بنائی ہے. الحمدللہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی اور جو کچھ بھی ہم چیزیں کرتے ہیں اس کے اندر، یعنی اس ویب سائٹ پہ تو ویسے ہی آپ کو جتنی بھی پریزنٹیشنز ہیں، پاور پوائنٹ وغیرہ کی، سب کچھ اس پہ اویلیبل ہے. بلکہ 3 آئیکن، 3 گولے نظر آئیں گے جب اس ویب سائٹ پہ جائیں گے. تو ایک ہوگا ٹویٹر کا، ایک ہوگا فیس بک کا اور ایک ہے یوٹیوب کا گولا. نیچے لیفٹ سائڈ پہ 3 گولے نظر آئیں گے. جب اس ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ، ان گولے میں سے رائٹ گولے کو کلک کیجئے تو آپ یوٹیوب پہ پہنچ جائیں گے. اس لنک کے ذریعے کہاں پہنچ جائیں گے؟ یوٹیوب پہ. اور یوٹیوب پہ یہ جو کچھ بھی ریکارڈنگ ہے، جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں، الحمدللہ وہ سب کا سب اس پہ اویلیبل ہے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر.